السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے بھابی جان افسانہ کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ افسانہ سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے۔ اس ٹاپک سے ایگزام میں ہر سال معروضی اور موضوعی سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 میں ہم نے مختصر افسانہ کے بارے میں پڑھا تھا، سہیل عظیم آبادی کا تعارف پیش کیا تھا اور ان سے ریلیٹڈ جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سہیل عظیم آبادی کے دوارا اس کے ذریعے لکھا گیا افسانہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، بھابی جان، اس کا جائزہ لیں گے اور اس کو لائن بائی لائن پڑھیں گے، ان کے مطلب کو اور مشکل الفاظ کے معنی کو بتاتے ہوئے چلیں گے، اور آخر میں ہم مختصر انداز میں اس افسانے کا خلاصہ بھی بیان کریں گے۔ ہم اس لیے لائن بائی لائن پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کی جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی درست ہو سکے۔ آپ جہاں پر پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں اس کی بھی اصلاح ہو سکے، اس کے اندر بھی سدھار آ سکے، اس لیے ہم لائن بائی لائن پڑھیں گے۔ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی ریپیٹ کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ 2027 میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بھابی جان یہ افسانہ ہے، اس کے مصنف، اس کے خالق، اس کے افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی ہے۔ جب رقیہ بھابی، اس کا پورا نام، جب رقیہ بھابی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذب احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ اختر بول رہے ہیں، کون؟ جو کہ دیور ہے رقیہ بھابی کا، وہ بول رہا ہے کہ جب رقیہ بھابی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذب احترام سے جھک جاتا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا ان کا دیور اختر جو ہے اپنی بھابی کا، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اس لائن میں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ذات سراپا روشنی ہے، یعنی ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جس طرح ایک لیمپ، ایک چراغ ہر ایک کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح اس کی ذات بھی، رقیہ بھابی کی ذات بھی ان کے لیے، یعنی اختر کے لیے ایک چراغ کے مانند تھا۔ چراغ جس طرح جل کر کے دوسرے کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح رقیہ بھابی اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتی ہے، اس طرح اپنے آپ کو کام میں لگاتی ہے، اس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، گویا کہ رقیہ بھابی چراغ اور شمع کے مانند ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا گرجا گھر کی اونچی قربان گاہ پر جلتی ہے اور پگھلتی رہتی ہے۔ قربان گاہ یہ لاحقہ ہے اور اس میں ظرف بھی ہے، یہ قربان کرنے کی، جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ، سولی دینے کی جگہ، اور پگھلتی رہتی ہے۔ اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتے، پادری جو گرجا گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پادری۔ جس طرح مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والا، مسجد میں نماز پڑھانے والے کو امام، مؤذن وغیرہ کہا جاتا ہے، اور مندر میں رہنے والے کو پنڈت کہا جاتا ہے، اسی طرح جو کلیسا میں رہتا ہے گرجا گھر میں اس کو پادری کہا جاتا ہے۔ پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سناتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھا دیا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلاتا ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندے ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ رقیہ بھابی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی ہے اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے، جو حقیقت ہے۔ بھابی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا، اختر اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔
بھابھی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ، صبح ہوئی اور اٹھا کر بٹھا دیا، ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہے، اسٹوڈنٹ سمجھتی ہے کیا؟ بھابھی بولی تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا، میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا، مذاق کر رہا۔ باتیں نہ بناؤ، بھابھی نے کہا، باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں، ان کو اسکول چکے جانا ہے بچے کو۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، اختر نے کہا، بھابھی مجھے نیند آ رہی ہے، رات بھر نہیں سو سکا ہوں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے، پردرشن کرتے ہوئے کہا، چلاتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا، دوسری قسط، دوسرا سٹنگ سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے؟ کیا لفظ میں نے استعمال، قسط کا لفظ بہت عمدہ لفظ، اچھا لفظ سننے میں لگتا ہے۔ کہا شاعر ہو کر داد نہیں دیتے؟ رقیہ بھابھی کہہ رہی کس سے؟ اختر سے، شاعر ہو تم داد دو، کہو واہ واہ کتنے اچھا لفظ استعمال کیا، داد دینا چاہیے۔ کیا لفظ میں نے استعمال کیا؟ اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر دے دیتے، زمین جائیداد دے دیتے، دولت دے دیتے تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کھانے کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، بیٹی کا نام کیا تھا؟ ریحانہ۔ رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ریحانہ، اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ جو انہوں نے چھوڑا تھا اس چائے کو کہہ رہا کہ آپ پیجیے، چچا سے مذاق کر رہی ہے۔ اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دی۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ اختر نے کہا، شعر کہوں گا، اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائی۔ میں کچھ جھیپ سا گیا، جھیپ مطلب شرم آ گیا، اتنا اچھا سا انداز ہنسی مسکرائی کہ یہ تھوڑا شرم آ گیا اختر۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دیر تک اشارہ کر رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، بہت دقت پریشانی ہوتی تھی، اٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی۔ لیکن ان کے جو شوہر تھے، ننھے بھائی تھے، انہوں نے ان کو عادت لگا دی صبح سویرے اٹھنے کی، چائے وغیرہ بنوانے کی، تو ان کو عادت لگ گئی، تو آج تو ان کو کام آ رہا، چونکہ ان کے شوہر تو جیل میں ہیں، اسی وجہ سے اپنے بچے کی بھی یہ صحیح سے پرورش کر رہی ہے، لوگوں کو وقت پر کھانا دے رہی ہے بنا کر کے۔ آج ان کا جو ہے یہ جو روٹین بنا دیا تھا صبح سویرے جاگنے کی جو عادت بن چکی تھی، یہ آج ان کو کام آ رہا تھا، اسی کے بارے میں یہ بتا رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کے سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ ننھے بھائی کی رنگین تصویر کہاں رکھی ہوئی تھی؟ ایگزام میں کئی مرتبہ پوچھا ہے، تو میز پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچے کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہے، دیکھو ان کے مقدمے کی کیا ہوتا ہے، ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی، چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادت تھی، بالکل اداس اور چپ تھی کہ بھابھی کے شوہر کا نام آیا، وہ پریشان ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ان کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ لیکن یکایک اچانک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھائی نے کہا۔ آؤ، بھابھی نے کہا آ جاؤ، سمجھ آ رہی تھی۔ اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی، بن دیے تم نے سویٹر، وہی لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا، بن دیے تم نے سویٹر؟ بھابھی نے پوچھا شمی سے کہ سویٹر جو بننے کے لیے دیے تھے، جو کام دیے تھے وہ کام کر دی ہو، مکمل کر دی ہو، پورا ہو چکا ہے وہ کام؟ تو شمی نے کہی، وہی لے کر آئی ہوں بھابھی جان، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت ذہین لڑکی تھی، ایڈوانس سے کام کی انہوں نے۔
بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، چونکہ اختر موجود تھا اس لیے شرما رہی تھی، عادت ہوتی لڑکی کی۔ بولی میں چائے پی چکی ہوں۔ کیا بولی وہ؟ شرم سے بولی کہ میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو۔ بھابھی نے کہا پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہوں؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، یہ شاعر دیور ہے میرا اختر ہے، یہ شرمانے کی کوئی ضرورت، تمہارے بڑے بھائی ہیں یہ، تم شرماتی کیوں ہو؟ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اختر ناشتہ ختم کر چکا، بولا کہ رہنا میرا مناسب نہیں، جب شرما رہی تو ہٹ جاتی ہے۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں، جاؤ مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کی احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ اختر نے، ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی، بوتل مؤنث ہے یاد رکھیے، جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی ہے اور دودھ پہنچاتی ہے، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت مترادف لفظ ہے، یاد رکھیں گے، جیسے شان و شوکت، خوش و خرم مترادف ہے، اسی طرح خط و کتابت۔ لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی، صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی تھی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا، کبھی 4-5 نوکر اور مائیں ہوتی تھی، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی، پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر کل ملا کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر بلکہ کچھ زیادہ ہے۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ انجمن مؤنث ہے۔ کانفرنسوں جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھی، رقیہ بھابھی کی غریبوں کی یہ مدد کرتی تھی۔ بھابھی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی، بھائی جان کی شادی جب رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھابھی جان تھی، ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پلی تھی، ناز و نعمت میں پلی تھی، اور ایسے ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی تھی۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہے رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گی۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالیشان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کی کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے، لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھابھی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا، اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزائیں ہوئیں، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا، اور پھر کالج میں لیکچرر ہو گئی۔ کس میں؟ کالج میں لیکچرر تھی بھابھی جان، اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئی، ریحانہ کی دیکھ بھال میں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے، اپنی ایکٹیویٹیز ان کی جاری رہی، سیاست بازی جاری رہی، اور بھابھی جان کام کرتی رہی۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہی۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا، تو بھابھی جان نے بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔
وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو دکھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی، پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی، وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھے لکھنے کی لگی تھی اور نئے لکھنے والوں ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بھاگ جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھی، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے یہ کیا علت پال رکھی ہے، کیا بیماری پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائی اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی تو ان کی خدمت نہیں کر سکتی، ان میں پھول لگیں اور سارا باغ مہک اٹھے تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جب میں چپ ہو رہا، ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کی، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنی اصرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا تھا اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئی، دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی اور بڑی دیر کے بعد دیر مونس ہے کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے MA کی فیس داخل کرنی ہے۔ کس کی؟ MA کی فیس داخل کرنی، اور وہ روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے، اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی، نہ کہ ان سے پیسہ لینے کے لیے آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اس طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارے بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی سدا ایسا ہی، ہمیشہ ایسا زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھی جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھی، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیوں دیکھ کر نہ موقع ملا نہ ہمت ہو سکی۔ میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسا آدمی
تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولی، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھروں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق بیوقوف لڑکے سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، بھابھی نے کہا، وہ جمیلہ کا کیا حال ہے؟ اور وہ جمیلہ جو تم جمیلہ سے شادی کرنا چاہتی تھے نا؟ بھابھی بولی، اب بھی چاہتا ہوں، اس میں کون بڑی بات ہے؟ لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس کے گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے تو لیکن کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو اپنی امی کے پسند سے شادی کر لوں پھر؟ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی کا بیاہ تو میں اپنے پسند کروں گا، امی کے پسند سے میں ہرگز نہیں۔ پھر کیا سوچا، شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور پھر گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف! بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون، ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے لیے بڑھائے جاتی ہے۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائی جاتی ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہو گئی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے۔ ابھی جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں نے یہ نہیں کہتا وہ پھر ضد پر آ جاتی کہ شادی کر دوں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہے۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سنولا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر رکھ کر پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھابھی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانات کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، ٹینشن دور ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظریں بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئی اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل کی گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھی۔